بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدم آيات مفصلات صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف مواقع پر مختلف انداز سے کچھ نشانیاں پیدا فرماتے رہتے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور ایمان کی طرف آئیں، گمراہی سے، غفلت سے، نافرمانی سے بچ سکیں۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے ان کے اندر بھی کافی ساریاں خرابیاں تھیں۔ کون سی خرابیاں تھیں؟ ان کی کیا پکڑ کی گئی، پکڑ کا انداز کیا تھا اور اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص اور اولو العزم انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ انبیاء کرام کی تعداد احادیث مبارکہ سے جو ماخوذ ہے وہ تقریباً 1,24,000 اور جاہل قسم کے لوگ اسلام سے، ایمان سے، قرآن سے، دین سے بے بہرہ، بے سمجھ، بے وقوف قسم کے لوگ آج کل بھی بولتے ہیں کہ 1,40,000۔ یہ خالص جھوٹ اور ان کی جہالت اور بے دینی کی بے انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو جاہل سمجھنا اور ان کا اسلام سے ناواقف سمجھنے کی مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو 1,24,000 میں سے کچھ رسول ہیں، کچھ نبی ہیں۔ پھر رسولوں میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ کو بہت زیادہ شان اور مرتبت عطا فرمائی، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن پاک میں سب نبیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ ہی کا آیا ہے، پہلے انبیاء کرام میں سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے 3 مرحلے اہم ہیں۔ ایک نبوت سے پہلے کا زمانہ، وہ بھی بڑا عجیب و غریب، بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ نبوت سے بعد کے زمانے کو بیان کرنے کی ہوتی ہے، پہلے کی نہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے زمانے کے کیا حالات ہیں، کیا ہیں، یہ قرآن پاک کے اندر کوئی وضاحت اس کی خاص نہیں ہے زیادہ۔ اسی طرح سے اور انبیاء کرام کی، کیونکہ مقصود انبیاء کرام کا نبوت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ نبوت انہوں نے آگے دعوتیں دیں، نبوت کا کام شروع کیا تو لوگوں نے کیا کیا، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے سے ہی شروع کر دیا ہے۔ کچھ اور بھی انبیاء کا ہے، تھوڑا بہت ہے، لیکن حضرت موسیٰ کا تفصیل کے ساتھ۔ اور دوسرا مرحلہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا عمر کا وہ حصہ جو مصر میں رہائش کے دوران ہوا، اور مقابلے کے اندر فرعون تھا اور قبطی تھے، یہ ایک زمانہ ہے۔ اور تیسرا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بحر قلزم کو کراس کر کے آگے چلے گئے۔ اس زمانے کا فرعون ڈوبا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے اس زمانے کے سپر پاور طاقت سے نجات ملی۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے ساتھ جب پالا پڑا تو پھر انہوں نے کیا برتاؤ کیا، یہ پھر تیسرا مرحلہ ہے۔ موقع کی مناسبت سے پہلے والے دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چلتے چلتے مارکیٹ کے اندر، بکتے بازاروں کے اندر چلتے جا کر کے مصر میں پہنچے۔ یہ مصر کے تھے نہیں، کنعان کے تھے۔ حضرت یوسف کا ابو حضرت یعقوب کنعان کے تھے۔ وہاں سے پھر بھائیوں کے ساتھ یہ جو حسد وغیرہ کا معاملہ، پھر چلتے چلتے قافلوں نے آ کر کے مصر میں بیچا۔ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے، جیل میں گئے، اور لمبی تفصیل آپ نے کئی مرتبہ سنایا ہے آپ کو۔ خیر، پھر حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو حضرت یوسف نے اپنے ابو کو، اپنے بھائیوں کو، پورے خاندان کو یہاں مصر میں بلایا۔ وہاں سے پھر یہ کنعان کے لوگ مصر میں، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ مصر کے اندر آباد شروع ہو گئے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس زمانے کا حاکم جو حکمران تھا وہ تو حضرت یوسف کی باتوں میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، اور پورا کچھ حضرت یوسف ہی کی حکومت چلتی تھی۔ لیکن پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے آگے تشریف لے گئے تو پھر حالات پلٹے۔ وہی پھر یہ جو فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے کا ہے، اس کا ابو، اس فرعون نے پھر آ کر کے یہاں شرارتیں شروع کیں۔ بولتا ہے کہ تاریخ کا ہم نے مطالعہ کیا ہے اور پڑھا ہے، سنا ہے، اس سے لگتا ہے کہ بنی اسرائیل یہاں کے نہیں ہیں، باہر کے ہیں، اصل یہاں کے باشندے ہم ہی ہیں۔ اور انہوں نے پھر بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب وہ فرعون، بڑا فرعون مر رہا تو اس کا بیٹا ولید، اسی کا نام ہے جو قرآن پاک میں جس فرعون کا تذکرہ ہے اس کا نام ولید تھا، تو اسی ولید نے، فرعون نے پھر آ کر کے وہی مظالم شروع کیے۔ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بناتا، ان کی عورتوں کو اپنی خدمت میں لگاتا، جیسے چاہتا جانوروں کی طرح ان کو استعمال کرتا، اپنی مرضی ان کی تھی ہی نہیں، ہر لحاظ سے ان کو غلام اور باندی بنایا ہوا تھا۔ ایسے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کیونکہ ظلم اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ظلم کو مٹا دیتے ہیں۔ کفر ہر زمانے میں رہا ہے، کوئی ایک بھی زمانہ ایسا گزرا نہیں ہے قابیل حابیل کے زمانے سے لے کر کے آج تک کہ پوری روئے زمین پر صرف اسلام ہو، ایسا نہیں ہوا۔ ایسا زمانہ آئے گا کسی زمانے میں، لیکن ابھی تک آیا نہیں ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفر بالکل مٹ گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارا دین مکمل ہو چکا، یعنی دین علم کی حیثیت سے، دین اپنی دلیل کی حیثیت سے تو مکمل ہو چکا، لیکن کفر دنیا کے اندر باقی تھا، ہے اور آگے بھی رہے گا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا ضرور کہ پورے روئے زمین کفر سے پاک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خیر، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا جب وقت آیا تو فرعون کو پہلے سے ہی تنبیہ کی گئی شاید سدھر جائے۔ خواب دیکھا کہ ایک آگ نکلی ہے بنی اسرائیل کے گھر سے اور وہ سب قبطیوں کو جلاتی جا رہی ہے، فرعونیوں کو جلاتی جا رہی ہے، اور ایک کوئی سانپ نکلا ہے، وہ بھی آ کر کے فرعون کے محل میں گھسا ہے اور فرعون کو ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، اور فرعون نے اوپر سے اپنے گھر سے چھلانگ لگائی، جا کر کے نیچے گرا اور مر گیا۔ یہ خواب جیسے دیکھے فرعون نے تو اپنے نجومیوں سے، بھوپوں سے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟
اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہوگا جو تجھے تیری حکومت کو تیری طاقت کو توڑے گا۔ اس نے بولا کہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بولا بنی اسرائیل کا راستہ روکو۔ ٹھیک ہے، ان کے مردوں کو پکڑنا شروع کیا، بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، ہزاروں مردوں کو قید میں ڈالا، جلا ڈالا، آگ کے اندر پھینکنا شروع کیا، تیل کے اندر پھینکنا، جلانا، بھننا شروع کر دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ بنی اسرائیل کے مارتا گئے اس خوف سے کہ میری حکومت نہ گر جائے۔ کل بھی ایک بیان آیا تھا کہ مجھے اگر جیل میں ڈالا تو میں بڑا خطرناک بن جاؤں گا۔ وہی فرعونی ذہن، بالکل وہی فرعونی دماغ۔ تو اس نے بولا کہ ان کو مار دو۔ ابھی ان بیچاروں کو مارنا شروع کر دیا، مارتے رہے۔ پھر انہی کے لوگوں نے، قبطیوں نے بولا یہ کیا کر رہا ہے؟ اگر سارے لوگ مر گئے تو پھر ہمارا خادم کون ہوگا؟ ہمارے یہ عام جو ہلکے قسم کے کام ہوتے ہیں وہ کون کرے گا؟ کیا کرنا چاہیے؟ بولا کہ کچھ اس کے اندر نرمی ترمیم کرو۔ کیا ترمیم ہوگی؟ کہ ابھی جو بچے پیدا ہو چکے ہیں ان کو تو تقریباً تو نے مروا دیا، جو نئے پیدا ہو رہے ہیں ان کو تو نے ذبح کرا دیا، اور جو حاملہ ہیں ان عورتوں کے اوپر حمل کر کے تو نے بچہ گرا دیا۔ ابھی کچھ وقت کے لیے تو وقفہ دے دے۔ ابھی 1 سال کے لیے بچے کے پیدائش کی اجازت ہے، دوسرے سال کے لیے اجازت نہیں ہے۔ خیر اسی دوران اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ پھر اس کی پرورش کا مسئلہ آیا، دودھ پلانے کا زمانہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذہن کے اندر بات ڈالی، جا کر کے بچے کو صندوق میں ڈالو، نہر میں ڈالو۔ وہاں سے تیرتی ہوئی صندوق آئی فرعون کے قریب، فرعون نے اپنے گھر میں اسی کو منگایا۔ وہاں سے پھر وہی بچہ اپنے ماں کے پاس آ گیا، ماں نے اس کو دودھ پلایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مارنے کی کوشش کی لیکن فرعون کی بیوی آسیہ رکاوٹ بن گئی، نہیں مارنے نہیں دوں گی، یہ تیری حکومت کا بچہ ہے ہی نہیں، باہر سے آیا ہے۔ فرعون بیوی کے سامنے جھک گیا، ٹھیک ہے چلو جو آپ کی چاہت وہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ کو جو باقی رکھنا تھا تو اسی آسیہ کی بات مان لی۔ پھر آگے جب یہی ظالم دشمن بنا تو اسی آسیہ کو میخوں کے اندر جڑوا دیا، اور کوڑوں کے ذریعے سے اپنے نوکروں سے اپنی بیوی کو مروا رہا ہے، ایسا خبیث۔ آخر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مصر میں مشہور ہوا کہ یہ ابھی فرعون کا بیٹا ہے حضرت موسیٰ، اور لاڈلا بھی، شاہی خاندان میں، شاہی محل میں رہنے والا۔ اسی دوران زندگی کا کچھ عرصہ گزرتا رہا، مختلف بہت سارے واقعات چھوٹے موٹے ہوتے رہے، ان کے تفصیل کا ذکر ابھی موقع نہیں ہے۔ آخر 30 سال کے لگ بھگ جب عمر ہوئی تو دیکھا کہ باہر 2 بندے لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل ہے، ایک قبطی ہے۔ بنی اسرائیل کو قبطی زور کر رہا ہے کہ یہ میرا سامان اٹھا کر کے میرے گھر لے چل۔ اس نے بولا نہیں بھائی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، نہیں جانا پڑے گا، تم ہمارے غلام ہو، ہم یہاں کے سپر پاور ہیں، بادشاہ ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ نہیں مان رہا تھا، آخر اس کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے اور اس کو مار پیٹ رہا ہے کہ میرا سامان میرے ساتھ کیوں نہیں لے چلتا۔ یہ خرابی آج کل بھی ہے نہیں ہے؟ دیہات کے وڈیرے لوگ ہاریوں کو کیسے چلاتے ہیں، یہاں کے سرکش بدماش قسم کے لوگ غریبوں کے ساتھ کیسے ظلم کرتے ہیں۔ آخر حضرت موسیٰ نے جیسے مکہ مارا تو وہ بندہ وہیں چلا گیا، مر گیا۔ دوسرے دن پھر اس طرح کا واقعہ ہوا، لڑائی جیسے ہوئی تو وہ چلانا شروع کر دیا، اے موسیٰ کل دوسرے کو مارا، آج مجھے مارنا چاہ رہا ہے۔ اتنے میں حکومت نے چاہا کہ فرعون کو بھی ختم کر، اسے فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مار دو۔ ابھی یہ اسے ہماری حکومت کو مانتا بھی نہیں ہے اور یہاں اپنی منمانی کرتا ہے۔ اللہ والے غیر اللہ کی باتیں کہاں سے مانیں گے، بھلے اس زمانے کے ہوں یا آج کے زمانے کے۔ اللہ والا کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ کسی ایک کے اندر بھی جرت نہیں تھی کہ فرعون حکومت کے خلاف بول سکے، لیکن یہ میدان میں آ گئے،
نہیں بھائی ظلم تو ظلم ہے، کوئی بھی ظلم کرے گا میں تھوڑی برداشت کروں گا۔ ایک مرتبہ تخت پر بیٹھ کر کے اور فرعون روب تاب کے ساتھ تکبر کی باتیں کر رہا تھا، قال انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے ایسے لات ماری، اسی تخت کو لات مار کر کے اور چل پڑا، تخت ہی ٹوٹ گیا نبی کی لات سے۔ غصے میں آیا بیوی کے پاس، آسیہ یہ کیا ہے، تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ بولا چھوڑو جاؤ اپنے حکومت کرو، بچہ ہے ابھی، بچے کے نخرے تو برداشت کرنے ہوتے ہیں۔ خیر جب یہ قتل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی اور کچھ ایمان ظاہر نہ کرنے والے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب یہاں سے چلے جائیں، ورنہ یہاں آپ کے اوپر ظلم ہوگا، مارے جاؤ گے۔ تنے تنہا اکیلے ابھی تک بادشاہی محل میں رہ رہے تھے، شاہی بچہ یعنی سب کی نظروں میں یہی تھا کہ شاہی بچہ ہے، ابھی اکیلے نکل پڑے وہاں سے، چلتے چلتے 8 دن رات چل کر کے مدین پہنچے۔ وہاں پھر وہی کنویں کا مسئلہ، پانی نکالنا ہے، پھر بچیاں آ گئیں اب، اور ان کو پانی ان کے جانوروں کو پلایا۔ پھر بچیوں نے آ کر کے پیغام دیا کہ ابو آپ کو بلا رہا ہے۔ ان کے ابو کے پاس گئے تو وہ بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ پھر ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی اور بتلایا کہ ابھی یہاں فرعون کا بس نہیں ہے، یہاں حکومت کسی اور کی ہے، فرعونوں کی نہیں ہے۔ ابھی کیا ہوگا، مجھے بھی بیٹے کی خادم کی ضرورت ہے، میرے پاس کوئی بچہ چاہیے، آپ اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو سر آنکھوں پہ آپ رہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ 10 سال کا معاہدہ ہوا، 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے۔ پھر جب وقت پورا ہوا تو اپنے سسر سے فرمایا حضرت مجھے اجازت دے دیں، میں ابھی جاؤں اور مصر اپنے والدین کی طرف، بہن بھائیوں کی طرف۔ فرمایا ٹھیک ہے، معاہدہ پورا ہو گیا، آپ چلے جائیں۔ جیسے ہی واپسی آ رہے تھے تو راستے کے اندر پھر یہ طور سینا کا واقعہ آ گیا۔ گھر والی کو درد ذہ اور ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، پریشان ہوئے، ابھی رات کا ٹائم ہے، کیا کریں۔ ادھر جو نظر پڑی تو ایک جگہ پر آگ سی نظر آ رہی تھی، اہلیہ سے فرمایا کہ میں جاؤں جا کر کے آگ لے آؤں، جائیں بھلے۔ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں آگ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی۔ یہ آگ لینا چاہ رہے ہیں، آگ اوپر جا رہی ہے۔ خیر وہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی، نبوت ملی، اعلان ہوا، حکم ہوا کہ ابھی جاؤ، جا کر کے فرعون کے ساتھ ملاقات کرو اور اس کو ہدایت دو اور اس کو دین کی طرف بلاؤ۔ ابھی وہی فرعون جو اس کے قتل کے پیچھے تھا، وہی فرعون جو کئی طرح کے یعنی بہانے کر کے اور مارنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حاضر اللہ، جانے کے لیے تیار ہوں، یا اللہ جو تیرا حکم۔ عرض کیا کہ اللہ اگر میرے بھائی کو میرے ساتھ نبی بنا دے تو زیادہ اچھا ہوگا، میری زبان اتنی جلدی سے چلتی نہیں ہے، کم از کم 2 تو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ بھی منظور کر لیا۔ بھائی ہارون کے پاس آئے گئے گھر میں، پھر اسی کو لے کر کے اور چل پڑے وہاں فرعون کی طرف۔ فرعون کے ساتھ بات چیت ہوئی، بہت اس کو سمجھایا، لیکن وہ تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، کسی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی ذہن آج کل بھی ہے لوگوں کے اندر، بس میں اور سارے گھٹیا ہیں اور میں بڑا ہوں بس۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، انہوں نے بات چیت کی، کافی ان کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ بولتا ہے کون ہے اللہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تجھے رزق دے رہا ہے، ہمیں رزق دے رہا ہے، دنیا کو چلا رہا ہے، وہی اللہ۔ تو تھا ہی نہیں، تجھے پیدا اللہ نے کیا، ابھی تک جو زندہ ہے اللہ ہی کی قدرت سے زندہ ہے، اسی اللہ کی عبادت کر، اسی کی بات مان۔ راستہ ہم دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تک جانے کا، لیکن عبادت صرف اللہ کی۔ وہ بولتا ہے نہیں، انا ربکم الاعلی، میں ہی بڑا رب ہوں، میں ہی بڑا خدا ہوں۔ آخر وہ کوئی بات مان نہیں رہا تھا۔ مختلف مرحلوں کے اندر یہ بحث مباحثہ بات چیت چلتی رہی، لیکن وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تنگ آیا تو تنگ آ کر کے پھر بولتا ہے کہ تیرے پاس نشانی کیا ہے؟ معجزات دکھائے۔
ہاتھ بغل کے اندر ڈال کر کے نکالا تو وہ چمک رہا ہے۔ پھر اور کوئی معجزہ، لاٹھی پھینکی بڑا سانپ بن گیا، ڈر گیا فرعون، کہتا ہے اس کو تو فی الحال پکڑو پھر دیکھتے ہیں۔ پکڑے گئے، اس کو جیسے ہی ہاتھ ڈالا وہ پھر اپنی حالت پر آ گیا۔ پھر اس کے خاص چمچوں نے، مشیروں نے، ہر زمانے کے اندر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے بولا کہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ بھی جادوگر ہے، جادوگر ہمارے پاس کوئی کم تھوڑی ہیں۔ 70,000 جادوگر بلائے اور ان کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جیسے بیٹھے نا، تو اندر کے پلیت نہیں تھے، جادوگر اندر کے پلیت نہیں تھے، فرعون پلیت تھا۔ فرعون بھی حضرت موسیٰ کے سامنے تھا، جادوگر بھی سامنے تھے، لیکن فرق دیکھو، ابھی مقابلہ چل رہا ہے، فرعون بھی مقابلے میں، جادوگر بھی مقابلے میں، یہاں سے صرف یہ دو بھائی بس، اور کوئی نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا پہلے آپ ڈالیں گے اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا پہلے آپ کرو، کیونکہ لڑائی کے اندر یہی ہوتا ہے، جو زیادہ بہادر ہوتا ہے وہ اپنی طاقت جمانے کے لیے سامنے آ کر کے رعب دکھاتا ہے، تاکہ سامنے والا رعب میں آ جائے اور ڈر جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ دکھاؤ، آپ کا رعب دیکھ لیں سارے۔ دیکھا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے سانپ، بچھو، خطرناک چیزیں، ہر ایک کے اوپر رعب چھا گیا۔ فرعونوں نے بڑے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ آج تو موسیٰ ہار گیا۔ جو فرعون اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے آنکھیں آنکھوں میں مقابلے میں ملایا ہوا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت یہ لاٹھی پھینکی تو ایک ہی نوالے کے اندر لاکھوں ان کے جادو کی چیزیں ساری نگل گئیں، اور وہ سانپ ابھی بڑھ رہا ہے، اژدہا بڑھتے بڑھتے فرعون جہاں سے منظر دیکھ رہا تھا اسی کی طرف، ایک جبڑا نیچے والا جبڑا اسی کے بلڈنگ کے نیچے بنیاد کے پاس، دوسرا جبڑا وہ آخر چوٹی تک، صرف ایک ہی چک لگاتی تو پوری بلڈنگ گئی۔ اتنے میں چیخنے لگا او موسیٰ ہم مجھے بچا، اے موسیٰ بچا، میں مانتا ہوں۔ دھوکہ کیا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، فی الحال سانپ تو ختم ہو گیا۔ ابھی یہ پھر اسی تکبر کے اندر بولتا ہے اچھا یہ بھی تو نے جادو کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عقل چھینتا ہے نا پھر اس طرح ہو جاتا ہے۔ جادوگروں نے اسی ٹائم پر بولا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ فرعون حیران ہو گیا، یہ کیا؟ جو میری پارٹی کے ہیں، میری تنخواہ پر آئے ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ تنخواہ کا معاہدہ کیا ہے، اور یہ ان کے ساتھ اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ بولتا میں ماروں گا تمہیں، بھلے مارو، ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، بھلے کرو، پھانسی پہ لٹکاؤں گا، بھلے کرو۔ یہ حیران ہو گیا یہ کیا؟ تو روایتوں میں آتے اس کو خود بھی دھچکا لگا، یار اس کی بات صحیح ہے میں بھی مان لوں، لیکن چمچوں نے ماننے نہیں دیا۔ کیا؟ وزیروں نے، مشیروں نے ماننے نہیں دیا۔ پھر آخر ان بیچاروں کو سزائیں بھی دیں۔ یہاں مفسرین کرام نے عجیب نکتہ لکھا ہے کہ وہی حضرت موسیٰ جادوگروں کے سامنے بھی وہی بیٹھا ہوا ہے، فرعون کے سامنے بھی وہی ہے، یہ جو چمچے ہیں ان کے سامنے بھی وہی ہے، وہی حضرت موسیٰ ہے۔ ایک کے نظر میں ایک ہی وہ معجزہ جب دیکھنے میں آیا تو سارے جادوگر مسلمان ہو گئے، اور وہ ضد کے اندر اتنے خطرناک ہوئے، الٹا ان لوگوں کو بھی مارنا شروع کر دیا اور مروا دیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اندر کا جو پلیت ہوتا ہے نا، اس کو کتنی بھی دلیلیں دو، قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، نبی کے واقعات سناؤ، کچھ پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ بس ایسے ہی سم بکم عمی، اندھے بہرے گونگے ہو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ابو جہل تھا، اور جو دل کے اندر کے اسلام کے دشمنی میں پلیت نہیں ہوتے ہیں نا، وہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں چند سیکنڈ، چند منٹ بیٹھنے کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل میں ایمان آ گیا، کیونکہ اندر کے پلیت تھے۔
پلید نہیں تھے. جو پلید نہیں ہوں آج کے زمانے میں دل کو پاک کر کے علماء کی مجلس میں جاؤ, کسی بھی دینی مجلس میں جاؤ, ضرور اثر ہوگا. دین کی مجلس برکتوں سے نور سے خالی نہیں ہوتی, لیکن اگر برتن ہی میلا ہوگا, اندر گندگی پڑی ہوگی تو کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. پھر وہی فرعونی دماغ, فرعونی ذہنیت, فرعونی نتیجہ. خیر یہ مانا نہیں. پھر اس نے بولا ضرونی اقتل موسیٰ, ابھی مجھے اجازت, مجھے چھوڑو, بس آپ راستے سے ہٹ جاؤ, میں اس کو ماروں گا, اس کو چھوڑوں گا نہیں. ارے تیرے اندر ہمت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو مار سکے؟ خیر پھر بہت کچھ ادھر ادھر سے نفرتیں پھیلائی, پروپیگنڈا کی, شرذمۃ قلیل, یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں, یہ مجھے کیا کر سکتے ہیں, میں یہ کروں گا وہ کروں گا. آخر پھر جب مار نہ سکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک اور کام کیا کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا. پھر بنی اسرائیل کی اپنی جماعت بنا دی الحمدللہ, اور اس طرح سے قبطیوں کے بھی بہت سارے لوگ اندر ہی اندر ایمان لے آئے. اسی دوران پھر اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ لوگ ملیں جلیں, اس کی پارٹی کیوں بڑھ رہی ہے, اس کو تو کم کرنا چاہیے. خیر یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ یہ ظالم کسی طرح مان نہیں رہا, اس کی پارٹی کے لوگ قبطی وہ مان نہیں رہے, ہمیں تنگ کر رہے ہیں, اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں, یا اللہ ان کو تو کوئی سزا دے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات. اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب ان کی طرف بھیجے, طوفان بھیجا, پانی بھیجا, پانی سیلاب بھیجا, اور اس سیلاب کے اندر کم از کم 70,000 لوگ قبطیوں کے مارے گئے, ہلاک ہو گئے. اسی ہی پٹی پر سیلاب آ رہا ہے, بنی اسرائیل کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا اور وہ ڈوب رہے ہیں. سارے آئے قبطی بھیک مانگنے لگے, او موسیٰ شاید یہ تیری وجہ سے ہوا ہے, اپنے رب سے دعائیں کر, وہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے. اچھا اگر بچ گئے تو ہم ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, طوفان ہٹ گیا, ایمان نہیں لائے, دھوکہ کیا. کیا کیا؟ دھوکہ. آج کل کے بھی لوگ کرتے ہیں نا, پھر اسی طوفان کے حقدار ہیں نہیں ہیں. اور پھر والجراد, پھر جب یہ نہ مانے تو کچھ عرصے کے بعد پھر ٹڈی کا عذاب آیا. اتنا ٹڈی کا عذاب آیا کہ جتنے ان کے باغات تھے, کھیت تھی, فصل تھی, ساری کی ساری ختم, تباہ ہو گئی. گھروں کے اندر گھس آئے, اور جو کوئی لکڑی کی چیز یا اس طرح کی نرم چیز محسوس ہوتی ساری کی ساری کھا گئے. نہ چارپائی باقی رہی, نہ ہی کوئی تختہ وغیرہ باقی رہا, نہ بیٹھنے کی کوئی جگہ, نہ پھر چلنے پھرنے کے لیے کوئی آسانی. پھر وہی بھیک مانگنے کے لیے حضرت دعائیں کریں. ان کی طرف سے شرارتیں کتنی بڑی ہیں کہ قتل کے پیچھے, اور دین کی طرف سے, دین والوں کی طرف سے ان کے ساتھ نرمی کتنی ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی, لیکن پھر انہوں نے دھوکہ کیا, ایمان نہ لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو بھیجا. مینڈک اتنے مینڈک آ گئے کہ اگر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو روٹی کے اوپر مینڈک نے کہیں سے چھلانگ لگا کر کے بیٹھ گیا. پانی پینے لگے تو اسی پیالے کے اندر مینڈک آ گیا. یہاں تک کہ منہ کھولتے تو منہ کے اندر مینڈک چلا جاتا. جیسے کبھی کبھار مکھیاں وغیرہ آپ کے ہمارے منہ میں چلی جاتی ہیں, یہ کیوں؟ جیسے یہ یہاں ہو سکتا ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کو ایسے عام کر دیا. سو رہے ہیں, جیسے ہی آنکھ لگی تو آ کر کے سینے پر, گردن پر مینڈک بیٹھ گیا. پاؤں کے ساتھ مینڈک آ کر کے اسی کو کاٹنے لگے. نہ اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ہر لحاظ سے پریشان. پھر آ کر کے منتیں کرنے لگے, حضرت دعا کریں. دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا. پھر دھوکہ کیا, نہ مانے.
پھر اللہ تعالیٰ نے قمل کو بھیجا، جوئیں۔ قمل لفظ کی عربی میں دو معنی آتی ہیں، یا تو یہ جو بالوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں جوئیں، یا پھر ان کے کھیتی باڑی کے اندر اس طرح کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو کھیت کو تباہ کرتے ہیں، پھر گھروں کے اندر آ کر کے ان کے اندر بڑی گندی بدبو ہوتی ہے۔ پھر یہ جیسے ہی عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو وہی پریشان، خراشتے خراشتے اپنے جسم سے خود ہی خون نکال لیتے، لیکن وہ خراش ختم نہیں ہوتی، جوئیں ختم ہوتی نہیں ہیں، دوائیاں شوائیاں بہت لگائی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ پھر وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی موسیٰ ہمارے لیے دعا تو کر، اگر آپ کی یہ مصیبت ٹل گئی تو کہتے ہیں کہ توبہ، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ مانے، دھوکہ کیا، مصیبت ٹل گئی لیکن مانے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خون کا عذاب آیا، والدم، اس طریقے سے کہ جو نہریں بہہ رہی ہیں ان نہروں کے اندر ہی خون، اگر گھر کے اندر پانی بھرا ہے پانی خون، اگر ایک ہی مٹکے سے پانی نکالتے ہیں تو اگر اسی مٹکے سے کسی بنی اسرائیل نے پانی نکالا تو پانی، اگر قبطی نے پانی نکالا تو خون۔ پھر حیران، پھر وہی منتیں کرنے لگے، معافی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا سے ان کو معافی ملی، لیکن پھر وہی دھوکہ کیا۔ پھر ایک موقع پر طور سینا پہاڑ آ کر کے ان کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ ابھی تم لائق نہیں ہو کہ تمہیں زندہ رہنے دیا جائے، بس تمہاری ابھی موت ہے۔ پھر آ کر کے پہاڑ ان کے اوپر پہنچا، لیکن پھر جلدی سے چلانے لگے، توبہ توبہ، اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیرے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ جیسے طور سینا پہاڑ حضرت موسیٰ کی سفارش سے پیچھے چلا گیا تو پھر وہی شرارت ہے، پھر دھوکہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا عذاب آیا، اور اس عذاب کے اندر پوری قوم تباہ ہوئی۔ وہ عذاب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ، 6,70,000 40,000، بہرحال 6 لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اور 12 لاکھ کے لگ بھگ یہ قبطی تھے، فرعونی۔ یہ سارے نکل کر کے باہر آئے، کہاں جانا ہے یہ ان کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کو بھی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے۔ چل رہے ہیں، جاتے 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 رات کے ٹائم پر نکلے، صبح کے وقت جیسے ہی دیکھا فرعون اٹھا، آنکھ کھلی، ارے میرا سامنے والا چوکیدار نظر نہیں آ رہا، بنی اسرائیل تھا، نہیں ہے۔ جیسے ہی باہر نکلا، یار یہ نہیں ہے، یہ خادم نہیں ہے، پانی والا نہیں ہے، یہ سارے کہاں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ پریشان ہو کر کے لوگوں سے پوچھا، یہ خادم میرے چوکیدار کہاں گئے؟ پتہ ہی نہیں، معلومات کرو۔ یار پورا شہر خالی ہے، اس بستیوں میں جاؤ وہاں بھی کوئی نہیں ہے، سارے بنی اسرائیل نکل گئے۔ جلدی یہ غصے میں آ کر کے بولتا ہے، یہ بھاگ گئے، شاید ان کو پکڑو، ماریں گے، آج ان کا آخری دن ہے، چلو ابھی کہاں تک دور گئے ہوں گے، وہ تو ننگے پاؤں گئے ہیں، ان کے پاس سواریاں تو نہیں ہیں، گھوڑے تیار کرو۔ 1 لاکھ سے زیادہ گھوڑے تھے، جلدی میں جا کر ان کو پکڑو، گھیراؤ کرو، پھر سارے لوگ آ کر ان کو ماریں گے، پکڑیں گے، اور تلواریں اور چھریاں اور چاقو بہت بڑی مقدار میں لے لو، وہی ان سب کو ذبح کریں گے۔ اس ارادے سے باہر نکلے۔ اللہ کی قدرت، دن صبح کا ٹائم ہوا، دن کی روشنی ہوئی، یہاں سے بنی اسرائیل نے دیکھا، او یہ آ رہے ہیں، خوف تو پہلے سے تھا، صدیوں سے اس کی غلامی میں آ رہے تھے، ابھی کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار کہہ رہے ہیں، موسیٰ ابھی کہاں جائیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہاں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ بتلائیں گے تو جواب دوں گا نا، نبی اپنی مرضی سے تو بات نہیں کرتا۔ آگے چلتے چلتے بحر قلزم آ گیا، بہت بڑا دریا، اور اسی دریا کے پاس پہنچے تو اور زیادہ پریشانی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اتنے میں وہ سارے قریب آ گئے، ابھی بالکل لڑنے کا ماحول تھا، آگے سے بنی اسرائیل، ادھر سے یہ۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فضرب بعصاک البحر، ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا ہے نا، آسرا ہوتا ہے کہ دشمن آ گیا تو ڈنڈے سے لڑوں گا نا، ابھی ڈنڈے کو بھی پھینک دو۔ ڈنڈا جیسے ہی پھینکا سمندر کے اندر، بحر قلزم کے اندر، دریا کے اندر، تو وہاں سے راستے بن گئے۔
12 قبیلے تھے، 6 لاکھ کے لگ بھگ لوگ تھے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام کہ پورا پانی جہاں سے آ رہا تھا وہیں رک گیا۔ جیسے سامنے سے دیوار لگاؤ تو پانی اوپر چڑھتا جاتا ہے، ایسے پانی اوپر چڑھ رہا ہے جیسے سامنے کسی نے کوئی شیشہ لگا دیا ہے، آگے بڑھنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ پھر 12 راستے بن گئے، سارے بنی اسرائیل آگے نکل گئے۔ ابھی قبطی ڈر رہے ہیں، فرعون کو پھر یقین ہو گیا کہ ابھی خیر نہیں ہے، لیکن پھر وہاں بھی اللہ کی قدرت کو یہ اس طرح کا منظر ہو گیا۔ یہ جس گھوڑے پر تھا وہ بھی آگے بھگا، کوئی گھوڑی وغیرہ سامنے دیکھی یا کیا، اور اس نے بھی آواز لگا دی کہ آ جاؤ، تو سارے اندر آ گئے۔ بنی اسرائیل سارے کے سارے باہر نکلے، اور قبطی فرعونی سارے کے سارے تکبر والے اندر آئے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی کو حکم ہوا کہ ان کو ڈبو۔ ایسا پانی نے ان کو ایسا ڈبویا کہ 12 لاکھ بندے ایک ہی ٹائم پر دیکھتے ہی دیکھتے دنیا صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا۔ آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والے آگے پھر صحرا کی طرف چلے گئے، اور وہاں کے واقعات کیا ہیں وہ پھر انشاءاللہ بعد میں کبھی۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ فرعونیوں کو اتنے عذاب دیے گئے کیوں؟ ان کی آخر وجہ کیا تھی؟ مختلف عذاب دینا یہ اللہ کا پیار ہے تاکہ سدھر جائیں۔ جیسے باپ بیٹے کو مختلف سختیاں کرتا ہے تاکہ سدھر جائیں، غلط راستے پہ نہ جائیں۔ استاد شاگرد پر مختلف انداز سے اس کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں کتنی دے رہے ہیں، کبھی کبھار بخار بھی دیتا ہے، بیماریاں بھی دیتا ہے، کوئی مصیبتیں بھی دیتا ہے تاکہ یہ میری طرف لوٹ کر آئیں۔ لیکن ان کی خرابیاں کیا تھیں؟ دین کے ساتھ دشمنی۔ سب سے بڑی جو خرابی تھی دین کے ساتھ دشمنی۔ ہم دین کو نہیں مانتے، تورات کو نہیں مانتے، اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ دین والوں کے ساتھ دشمنی، دین کے ساتھ دشمنی الگ ہے، دین والوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی، یہ ان کے اندر بہت زیادہ بیماری تھی۔ اسی طرح سے پھر ظلم ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ جہاں سے خوف محسوس ہوتا، تھوڑا سا کوئی وہم پڑ جاتا، اس کو مار دیتے، جیسے قتل و غارت کی باتیں آپ نے سنی۔ اسی طریقے سے اپنی آپ کے اندر تکبر، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، یہ بیماری اس کے اندر زیادہ تھی۔ یہ چور، وہ چور، یہ ایسا، وہ ایسا، میں ایسا کروں گا۔ اس طرح کی بیماریاں ان کے اندر بہت زیادہ تھیں، اور یہی بنیادی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سارے مختلف عذابوں کے اندر دھکیلا۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ساری بیماریاں آج کے لوگوں میں ہیں نہیں ہیں؟ ساری بیماریاں ہیں۔ تکبر بھی ہے، دین کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ شرک کتنا کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے لوگ غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، فرعون کو۔ آج کے زمانے کے لوگ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یا قبر کو، یا مزار کو، یا کسی بت کو، یا کسی گھوڑے کو، یا شیعوں کے علم کو جا کر کے غیر اللہ کو سجدے کر رہے ہیں۔ تو جو سزا کے عذاب کے حقدار وہ تھے وہی آج بھی ہوئے نا۔ جو ان کی دین والوں کے ساتھ دشمنی تھی وہ آج بھی ہے۔ جس کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ بھی علماء کے خلاف بھونکتا ہے۔ جس کو ایک کوئی چھوٹی سی سورت پڑھنا نہ آئے وہ بھی بولتے ہیں کہ مولوی صحیح نہیں ہے، علماء صحیح نہیں ہے۔ تو اسی ہی جرم کی وجہ سے جب وہ عذاب کے حقدار بنے تھے تو آج اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے پھر ان کے اندر ظلم ہوتا تھا، جو میری بات نہ مانے اس کو یہ کر دو وہ کر دو۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ روزانہ کتنے لوگ ظلم کے اندر مارے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تو آئے گا۔ آج بھی جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سیلاب آیا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ دربدر ہونا پڑا،
ہزاروں لوگ مر چکے، لاکھوں کی تعداد میں جانور مر چکے ہیں، اس کا سبب بھی ہمارے اعمال ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جیسے وہ لوگ اندر کے پلیت ہونے کی وجہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج بھی وہی حال ہے۔ آج بھی اگر وہاں کوئی راشن تقسیم کرنے کے لیے جاتا ہے تو لوٹ مار کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی کرایہ دار آ گیا، بھائی مجھے کرائے پر گاڑی پر وہاں چھوڑ کر کے آ جاؤ، اس پر ظلم کریں گے، 5,000 کی جگہ پر 10,000 روپے دے دو۔ اسی طرح سے ہر بندہ ابھی بھی کسی نہ کسی ظلم کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کل مولانا راشد محمود سمرو صاحب کو کسی نے میسج کیا کہ حضرت ابھی ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے، لوگ ایسے ایسے مر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ آپ کو اگر یہ شکایت ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا تو ان کو آگے کیا کس نے؟ تم نے ہی تو آگے کیا ہے۔ جو تمہارے ایم پی ایم این اے اور وزیر بنے وہ تم نے ہی تو ان کو آگے کیا ہے، میں نے تو آگے نہیں کیا۔ تو جب مجرم تم ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ہی پکڑ شروع کی ہے۔ اور پھر بولا جس اس مجلس کے اندر میں کھڑا تھا وہاں میں نے ان سے پوچھا کہ آج ابھی بتاؤ تم سارے ڈوبے ہوئے ہو، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو سب سے زیادہ عوام کی خدمت کر رہا ہے وہ راشد محمود صاحب کر رہا ہے، علماء کر رہے ہیں، مدرسے والے کر رہے ہیں، مسجدوں سے مدرسوں سے دینی طبقے سے تعاون ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی رپورٹ 6-7 دن پہلے بولا 50,000 راشن کے بورے میں خود تقسیم کر کے آیا ہوں، اور کئی جگہوں پر ہمیں دوستوں نے بتایا کہ خود آتا ہے، ایسے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، سب کو 1,000 2,000 روپے کے نوٹ دے رہا ہے کہ فی الحال آپ جا کر اپنا گزارا کرو۔ لیکن میڈیا والے اس کو سامنے دکھا نہیں رہے۔ یہی ظلم ہے نا، عذاب کے سبب ہے نا۔ جی ڈی اے جیسے اسلام کے دشمن اور کوئی جو انگریز کی این جی اوز ہے وہ اگر ذرا سا کام کرتے ہیں تو بہت بڑا کر کے اس کو دکھاتے ہیں، اور جو واقعی حقیقت میں کام کر رہے ہیں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کل پرسوں میں خود کسی جگہ پر تقسیم کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے مجھے سہارا بنایا، کافی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے تقسیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو 2 دن پہلے کسی جگہ پر تقریباً 300-400 کٹے تھے، وہ تقسیم کر رہا تھا تو وہاں میڈیا والے بھی کھڑے تھے۔ ابھی میری ٹوپی دیکھ کر کے داڑھی دیکھ کر میرے قریب آ ہی نہیں رہے، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں کہ ان کی باتیں تو میڈیا پر آ جائیں، کیونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں نا، ان کا خیر ہے۔ اگر کسی اسلام والے آدمی کا، مسلمان کا، دینی ہولے ڈیزائن والے بندے کا اگر کوئی نام آ گیا تو پھر لوگ بولیں گے دین واہ واہ۔ اس وجہ سے یہ سارے پیسے کھا کر کے دین کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ان سے مولانا راشد محمود سمرو صاحب نے لوگوں سے پوچھا، بھائی ان حالات کے اندر اس مصیبت میں آپ بتاؤ، اللہ کا نام دے کر کے بتاتا ہوں، سچ بتاؤ آج فجر کی نماز تم نے پڑھی ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کے دن میں کوئی قرآن پاک کا 1-2 پارہ تلاوت کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے 2-4 منٹ کے لیے دعا کی ہے؟ ایسے زبانی کہہ دینا اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر، یہ اور چیز ہے۔ توجہ کے ساتھ 1 منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں؟ کوئی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو جو مسبب الاسباب ہے، پوری دنیا کے اسباب جتنے ان کا مالک ہے، اس کے سامنے ہم آنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہیں، اور وزیروں کو بولتے ہیں، مشیروں کو بولتے ہیں، اور لوگوں کو بولتے ہیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ تو اس زمانے کے کافروں میں اور آج کے زمانے کے مسلمانوں میں کیا فرق رہا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور ایسے حالات کے اندر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آخرت کا انجام پھر نیک کے ساتھ اسی حساب سے، برے کے ساتھ اسی حساب سے ہوتا ہے، دنیا کے لحاظ سے سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعاون کریں۔ اگر سوچتے نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے نا، پھر تمہارا دیندار ہونے کا دعویٰ بے سود بے فائدہ ہے، غلط ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ آپ کو اگر پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر یہ حالات ہیں اور آپ کو وہاں تک رسائی بھی ہے، آپ کے پاس گنجائش بھی ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ تعاون کر سکیں،
پھر بھی نہیں کرتے تو تمہیں دیندار کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، تو پھر کیسے ہوگے؟ احسن کما احسن اللہ علیک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلا کیا، تو بھی تو اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلا کر، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس منہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ بھلائی کرے؟ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف سے نعمتیں دی ہیں، پھر وہ جب صحیح جگہ پر خرچ کرتی ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے چھین کر کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حالات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان حالات کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو شرک سے، کفر سے، بدعت سے، غلط روش سے، غلط انداز سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔